بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ان خونی رشتوں کے بارے میں ہے جو وقت پڑنے پر ایک دوسرے کو ذبح کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ موسم نہایت خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کے بعد ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک گھر کے مین گیٹ سے ایک گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر ہوش تو تب اڑے جب گاڑی سے نکلنے والے شخص پر نظر پڑی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اظہر اور شاذر دونوں سگے بھائی تھے۔ دونوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق تھا۔ جب اظہر کی شادی ہوئی اس وقت ان کے ماں باپ حیات تھے۔ ان کی امی بڑے چاؤ سے اظہر کی دلہن لائیں، مگر ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی پہلے ماں جی کا انتقال ہوا اور 2 مہینے بعد ہی ابا بھی چل بسے۔ ان کا اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا، جس کی ساری ذمہ داری اب اظہر کے کندھوں پر تھی، کیونکہ شاذر ابھی چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ اظہر کو اللہ نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تو اس کی فیملی مکمل ہو گئی۔ شاذر کو بھی اپنے بھتیجوں سے بڑا پیار تھا اور وہ بچے بھی چاچو کے ساتھ بہت انسیت رکھتے تھے، مگر بھابھی کا رویہ کبھی کبھی بڑا عجیب سا ہو جاتا تھا شاذر کے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے تو بڑی میٹھی بنتی، شاذر کو بھی بھابھی بڑی بہنوں کی طرح عزیز تھیں، مگر وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیوں شاذر سے ہار کھاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ شاذر پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور پچھلے 3 سال سے اظہر بھائی کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ بھائی سے زیادہ کاروبار کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور محنت بھی ان سے کہیں زیادہ کرتا۔ کاروبار کے علاوہ ان کو وراثت میں جائیداد بھی ملی تھی، جس کے وہ دونوں بھائی برابر کے حصہ دار تھے، اور مسئلہ یہی سے شروع ہوا تھا۔ شاذر کی شادی کی عمر تھی، بلکہ عمر نکلتی جا رہی تھی۔ بھابھی کتنے عرصے سے اس کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی، مگر کوئی رشتہ انہیں پسند ہی نہ آتا۔ شاذر نے یہ معاملہ بھی ان پر چھوڑ رکھا تھا، اور بھابھی کے دل میں کیا تھا اور وہ کیا سوچے بیٹھی تھیں، اس طرف شاذر کا دھیان ہی نہ کیا۔ وہ خوب محنت کر رہا تھا اور بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جبکہ بھائی بھابھی اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے چکروں میں تھے۔ سمین شاذر کی سیکنڈ کزن اور بچپن کی دوست بھی تھی۔ سمین کی امی اور شاذر کی والدہ کی آپس میں گہری دوستی تھی، مگر امی کے انتقال کے بعد بھابھی کے رویے کی وجہ سے ان کا آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا، بلکہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سمین کی امی ایک جہاں دیدہ عورت تھیں، وہ ان کے حالات اور بھابھی کی چالاکیوں کو سمجھ گئی تھیں۔ سمین اور شاذر کی ملاقات شاذر کے آفس میں ہوئی تھی۔ سمین جاب کے سلسلے میں آئی تھی۔ شاذر بہت خوش ہوا اسے دیکھ کر اور فوراً اسے جاب پر رکھ لیا، کیونکہ وہ اس کی قابلیت پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ اب اکثر لنچ بریک یا فری وقت میں شاذر اور سمین ایک ساتھ مل بیٹھتے اور بچپن کی یادیں تازہ کرتے۔ ان لمحوں میں شاذر کی امی کی یادیں بھی تھیں۔ اسے سمین سے باتیں کر کے بہت سکون ملتا تھا۔ سمین ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس کی شادی کے محض 2 ماہ بعد اس کے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو اس نے دوبارہ شادی نہ کی۔ شاذر کی زبانیں اسے بھابھی اور بھائی کی مہربانیاں پتہ چلتی رہتی تھیں۔ وہ جب بھی شاذر سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ پوچھتی تو وہ یہی کہتا
کہ میری پیاری بھابھی کو میرے مقابلے کی کوئی لڑکی ہی نہیں مل رہی۔ سمین اس کی بات پر حیران رہ جاتی کہ اتنے ہوبرو اور برسر روزگار لڑکے کے لیے لڑکی کا نہ ملنا معیوب سی بات ہے، جبکہ اس کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے۔ ایک دن شاہزاد سمین کو اس کے گھر ڈراپ کرنے گیا تو وہ زبردستی اسے اندر لے گئی اور اپنی امی سے ملوایا، جنہیں شاہزاد نہ صرف حالہ کہتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ شاہزاد کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور اپنی امی کی باتیں کرتا رہا۔ اب اکثر شاہزاد ان کے گھر جانے لگا۔ خالہ جان کو اس کے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا اور یہ بھی کہ وہ بھابھی پر اندھا اعتماد کرتا ہے، جبکہ وہ شاہزاد کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ خالہ جان شاہزاد کو سمجھاتی، بیٹا اس دور میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، تم خود سمجھدار ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم میں، تم اب شادی کر لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بھابھی کو کبھی کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ شاہزاد کو تو پہلے پہلے لگا کہ وہ بھابھی کو شاید ابھی اچھی طرح سے جانتی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہیں، مگر پھر اسے بھی سمجھ آنے لگا۔ بھابھی کا رویہ، ان کی باتیں سب کھل کر سامنے آنے لگا، کیونکہ اب وہ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ کر سوچنے لگا تھا، اور دوسرا رخ دکھانے والی سمین کی امی تھی، جو اس سے ایک بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی۔ ایک دن شاہزاد خلاف معمول جلدی گھر آ گیا، جبکہ اظہر بھائی تو اب کم ہی آفس جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ گھر پر ہی تھے۔ شاہزاد جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو بھابھی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اظہر بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ فارم ہاؤس جو ابو نے شاہزاد کے نام کر دیا تھا وہ آپ اپنے نام کیوں نہیں کروا لیتے؟ کاروبار تو ویسے ہی دونوں بھائیوں کا ہے، اور یہ گھر بھی دونوں کے نام ہے، جو کہ آپ کے نام ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، میں یہ سب کر لوں اپنے نام، اور وہ جو تم شاہزاد کے لیے رشتے ڈھونڈتے پھر رہی ہو وہ سب کیا ہے؟ ارے میں نے کون سا اس کی دلہن لے آنی ہے؟ بھئی مجھے کیا باولے کتے نے کاٹا ہے جو اپنے بچوں کی پراپرٹی پر کسی اور کو شراکت دار بنا لوں؟ تو پھر کیا فکر ہے؟ یہ سب کچھ آج بھی ہمارے بچوں کا ہے، کل بھی ان کا ہی ہوگا۔ شاہزاد کو کہ کون سا بیوی بچے ہیں جو وہ حصہ دار ہوں گے؟ وہ دونوں میاں بیوی اس کے خلوص اور اس کی محنت پر ہنس رہے تھے۔ شاہزاد کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بھابھی تو چلو غیر سہی، مگر اس کا سگا بھائی اس کے لیے ایسا سوچتا تھا۔ وہ بامشکل خود کو گھسیٹتے کمرے تک لایا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی اور بھابھی کو کیا سمجھتا تھا؟ اور وہ بھی تو اس کے سامنے بڑے اچھے بنتے پھرتے تھے۔ وہ رات اس کے کانٹوں پر گزری تھی۔ اس مشکل وقت میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اگلے دن وہ خالہ کے گھر ان کے سامنے بیٹھا اپنی اور سمین کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ خالہ نے فیصلہ سمین پر چھوڑ دیا تھا، اور سمین جو کبھی شادی نہ کرنے کا سوچ چکی تھی، شاہزاد نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ چند دن بعد اس نے بھائی بھابھی کو بتائے بغیر سمین سے سادگی سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے آیا۔ شام ہونے کو تھی، موسم خوشگوار تھا۔ وہ سمین کے سنگ گھر میں داخل ہوا تو سامنے لان میں ہی بھائی بھابھی سے سامنا ہو گیا۔ ان کو ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر وہ سمجھ تو گئے تھے، مگر پھر بھی شاہزاد سے کنفرم کرنے کے بعد تو بھائی غصے سے اس کی طرف بڑھے اور کہا
کہ اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، تمہارا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے، تم ایک کامیاب بزنس مین اور یہ ایک معمولی ورکر۔ غصے سے بھائی کی آواز کانپ رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سمین کو دھکے دے کر گھر سے اور شاہزر کی زندگی سے نکال باہر کرے، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ شاہزر جان چکا تھا۔ بھابھی الگ لال پیلی ہو رہی تھیں، ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ شاہزر اس سب کے پیچھے کی وجہ جانتا تھا، اس لیے تحمل سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بڑھاس نکال چکے تو شاہزر نے گویا ایک اور دھماکہ کیا۔ بھائی، یہ تو رہا میرا ذاتی معاملہ، مگر کل سے ہمارا بزنس، ہماری جائیداد سب کا بٹوارا بھی میں کروں گا۔ میں جانوں اور میرا کام، آپ اپنے حصے کا بزنس خود سنبھالیں۔ شاہزر بڑے اعتماد سے پورے حق سے سمین کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیر سے ہی سہی، مگر رشتوں کی اصلیت اس کے سامنے آ ہی گئی تھی۔ اب وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنا حق ان جھوٹے اور لالچی رشتوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح بڑی نکھری نکھری سی تھی۔ شاہزر کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ اپنے گھر سے آفس گیا تھا، جہاں اسے آج کے دن میں کئی کام نپٹانے تھے۔ کیسی لگی کہانی آپ کو ضرور بتائیے گا، اور پلیز چینل پہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔